السلام علیکم ایف ٹی وی کے دوستوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اب کہانیوں کا فیڈ بیک دیتے ہیں، آپ کی مہربانی۔ چلتے ہیں کہانی کے 36ویں حصے کی طرف۔ آج ایک دن کے بعد کہانی ڈال رہا ہوں، تو کہانی کو انجوائے کیجیے۔ اور قصہ وہی چل رہا تھا کہ ایک اونٹ چوری ہو گیا تھا، اور اس اونٹ کو برآمد کرنے کے لیے، چونکہ یہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کی کہانی ہے، دو دوست چلے گئے اور وہ اونٹ لے کے واپس آ رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے قبرستان کے دودھ میں پاؤں رکھا تو میرے آگے بیٹھے ہوئے منظور نے کہا کہ جہانگیر تو نیچے ہو جا، کیونکہ اونٹ جو ہے نا بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے دونوں پاؤں، اپنی دونوں ٹانگیں اکڑائی ہوئی تھیں اور وہ ایک جگہ پہ سٹک ہو چکا تھا۔ نہ تو وہ آگے ہو رہا تھا، نہ ہی وہ پیچھے ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ پاور نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ بے چینی سے اپنا سر جو ہے نا دائیں بائیں گھما رہا تھا، لیکن اپنے آپ کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ تو کچھ لمحے تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور منظور جو تھا نا وہ آگے اونٹ کو سنبھالا ہوا تھا اس نے۔ اب چونکہ وہ کوئی پراپر تو ہم نے وہ نہیں کیا ہوا تھا، اونٹ کے اوپر کوئی کچاوا وغیرہ بھی نہیں تھا کہ جس میں ہم دونوں جو ہے نا وہ دنس کے بیٹھے ہوتے اور بڑے ریلیکس بیٹھے ہوتے۔ تو ننگی پیٹھ پہ سواری کرنا بھی بہت مشکل کام تھا۔ یہ تو ہم اپنے چونکہ پرانے لوگ تھے، اس حساب سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ میں نے خیر اسے کہا کہ ہے کیا مسئلہ، کیا مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ تم اس مسئلے میں نہیں پڑو، ٹھیک ہے، تم آرام سے بیٹھو اور میں جو ہے نا اس کو دیکھ رہی ہوں۔ پھر بھی میں نے، چونکہ وہ جوانی کا ایک آپ کو پتہ ہے خمار ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، تو میں نے سائڈ سے ہو کے جب آگے کی طرف دیکھا تو مجھے آگے سوائے وہ چاند کی روشنی میں اونچی نیچی قبروں کے علاوہ اور درختوں کے جھاڑ جھنکاڑ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب دونوں طرف قبرستان ہے، درمیان میں راستہ ہے، اور اس راستے سے گزریں تو ہم تقریباً 1 گھنٹے یا اگلے 1.5-2 گھنٹے میں اپنے گاؤں پہنچ سکتے تھے، لیکن اگر اسی قبرستان کو گھوم کے اوپر سے جائیں تو کم سے کم یہی فاصلہ جو ہے نا 4 سے 5 گھنٹے کا ہو جانا تھا۔ تو میں نے منظور سے کہا کہ کوئی باہرلی شے ہے، کیونکہ مجھے آئیڈیا تو تھا بچے تھوڑی تھے۔ تو اس نے کہا کہ باہرلی شے ہے بھی تو تیرا اس نے کی لونا دینا، تو لڑ لے سے اس نال، مطلب اگر کوئی باہر کی چیز ہے بھی ہے تو تمہارا اس سے کیا لینا، تم لڑ لو گے اس کے ساتھ۔ چونکہ وہ تھوڑا سا عمر میں مجھ سے بڑا بھی تھا تو میں اس کا تھوڑا سا یاری دوستی بھی تھی اور تھوڑا عمر میں بڑا بھی تھا، تو میں اس کے تجربے سے ویسے بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جو وہ بات کر رہا ہوگا صحیح کر رہا ہوگا، تو میں نے سر نیچے کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ اونٹ نے اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کرنا شروع کر دیا، کبھی تھوڑا سا وہ ہلکا سا الٹی سائڈ پہ ہو جاتا، کبھی سیدھی سائڈ پہ ہو جاتا، پھر وہ منہ میں سے عجیب سی آوازیں نکالنا شروع کرتا کہ جیسے کسی چیز کے ساتھ جو ہے نا زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، بولنے کی کوشش کر رہا ہو یا گھبرا رہا ہو۔ تو میں کچھ دیر تو یہ حرکت دیکھتا رہا کہ 5-10 منٹ یا 15 منٹ کا راستہ جو ہے نا وہ طے، مطلب ٹائم گزر چکا تھا۔ تو میں نے پھر تھوڑا سائڈ سے ہو کے جب اس کو دیکھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے قبرستان ہے، قبرستان کے درمیان کے راستے پہ کوئی کھڑا ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ بالکل سلولی ایک قدم آگے کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے، چونکہ وہ چاند کی روشنی تھی تو میں تھوڑا سا پھر منظور کو تو نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں پیچھے سے دیکھ رہا تھا، وہ آگے تھا۔ میں نے دوبارہ دیکھا تو دونوں طرف آپ کو پتہ ہے کہ اس سائڈ کی جو مٹی ہے وہ تھوڑا ایسے ہے جیسے بالکل جو راستے کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے وہ بالکل باریک ہو چکی ہوتی ہے، جنوں اسی کہنے دھول اڑاونا، وہ دھول ٹائپ راستہ ہوتا ہے، بن جاتا ہے۔ اور کہیں پہ قبریں اونچی تھی، کہیں پہ نیچی تھیں، اور دور جو ہے نا جھاڑ جھنکاڑ بھی اس میں ابھرا ہوا تھا، بیچ میں کچھ جگہ پہ ککر کے درخت بھی تھے، اور درمیان میں وہ راستہ ہے، اور اس راستے کے بالکل سیدھ میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور حدود کے اندر ہیں، اور سامنے جو ہے نا وہ جو چیز تھی وہ آ رہی تھی۔ اب وہ کیا چیز تھی، وہ جو آگے آ رہی تھی بالکل سلو جیسے قدم وہ اٹھا رہی ہے اور پھر دوسرا قدم اٹھا رہی ہے، لیکن اس سے قدم زمین پہ نہیں ہے، لیکن وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ہر قدم کے ساتھ یوں اب مجھے آواز آنا شروع ہوئی تھی، کسی پائل کی آواز تھی، اور وہ خاتون تھی، پوری عورت تھی، اس نے پورا دلہن کا جو ہے نا گیٹ اپ بنایا ہوا تھا، پوری وہ اس کا گھونگھٹ آگے کی طرف لٹکا ہوا تھا، سرخ رنگ تھا کپڑوں کا، اور بازوؤں جو تھی نا وہ چمک رہی تھی، جو اس نے سونا یا کوئی چیز ہی پہنی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنے گھونگھٹ کو سنبھالا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے اس نے اپنے گھگھرے کو یا لہنگے کو جو چیز بھی تھی اس کو پکڑا ہوا تھا، اور بالکل جو ہے نا وہ
हवा के दोष पे जैसे 1-1 इंच 2-2 इंच आगे बढ़ती आ रही थी। और जो वो आगे बढ़ती थी 1 इंच 2 इंच, तो ऊँट जो है ना वो कभी उल्टे होता था, कभी सीधे होता था। और उसने जो है ना मुझे इसने यही कहा कि यार तू काबू होके बहना, उठ किसी टाइम भी नस सकता है साढ़े कोलों, ठीक है, इंदे हुण फिलहाल ते पैर बन्ने हुए ने। मतलब उसने मुझे कहा कि ये तुमने मजबूत होके बैठना है, ऊँट भाग सकता है हमसे, जख्मी हो सकते हैं हम लोग, और अभी तो इसके पाँव बंधे हुए हैं, मतलब किसी चीज़ के आसार में है। अब मंजूर को आइडिया नहीं था कि मैं उस चीज़ को देख चुका हूँ। और उस चीज़ को देख के जब मैंने ऊँट के जिस्म पे हाथ रखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे और हाथों की हथेलियों पे पसीना आया हुआ था। तो मैंने इसे कहा कि मैनू थोड़ा जा मैं आवाज़ कढ़ लवां, मतलब मैंने उसे कहा कि मैं कुछ आवाज़ निकालूं, मेरी आवाज़ ऊँट के कानों तक जाए, क्योंकि मैंने उसको पाला हुआ था और वो मेरा कुछ ना कुछ तो समझता था चीज़ों को। तो उसने कहा कि हाँ तू ये करके वेख ला, लेकिन शोर ना पावी पिया तो दिल ना छड्डी पिया, अगां तो ही नहीं वेखना। मतलब उसने मुझे कहा कि तुमने ये करके देख ले, तुमने शोर नहीं डालना, आगे की तरफ नहीं देखना, और परेशान नहीं होना। अब उसे मैं क्या बताता कि मैं तो आगे जो चीज़ आ रही है उसको देख के बैठा हुआ हूँ, मैंने देख ली है। अब वो अपनी जगह पे तनी हुई आगे आ रही है, और जूं-जूं वो आगे आ रही है उसका कद बढ़ता जा रहा है। मतलब जूं ऐसे होता जा रहा है कि जैसे वो उसका कद बढ़ रहा है, वो चीज़ हमसे कद में बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ये समझ आ चुकी थी, बाहरली चीज़ है। और इसके बारे में आपने सुना भी था कि शेख तैयब दा कब्रस्तान जिहड़ा ना बाहर है, तो उत्थे बाहरलियां छइयां रहिंदियां ने, तो कोई एक चुड़ैल भी रहिंदी जिहड़ी वोटी बन के तंग करदी है। मतलब वहाँ पे ना एक चुड़ैल भी रहती है जो दुल्हन बन के तंग करती है। हम ये चीज़ें सुनते रहते थे, लेकिन देखने का चूँकि एक्सपीरियंस पहली दफ़ा था। और जिन ज़मानों की ये बात है, उन ज़मानों में तो वैसे भी मगरिब के बाद कोई निकलता ही नहीं था, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। जिसने सफ़र करना था दिन दिन में सफ़र करता था, रात रात वो अपने अपने किसी भी गाँव में पहुँचना चाहता था पहुँच जाता था। और ये चारों तरफ खेत और चारों तरफ जंगल और ये इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी, कहीं कहीं से नहरें गुजरती थी। तो ये उस साइड पे अभी भी इसी तरह का ही है। आप लोग घूमते फिरते हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाब में अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए आपको एक पक्की सड़क पे पड़ना पड़ता है, और फिर उसके दोनों तरफ बस दूर दूर तक खेत होते हैं, या रास्ते में कहीं की झाड़ झुंकाड़ होता है। तो जो लोग वहाँ पे आते जाते हैं उनको पता होता है कितनी देर के बाद आबादी आती है, तो फिर लोग उस हिसाब से सफ़र करते हैं। आजकल चूँकि आबादी बढ़ चुकी है, तो आते जाते आपको कोई ना कोई बंदा, एक आध या गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल नज़र आ जाता है, वरना कि उस दौर की जो बातें कर रहे हैं वहाँ पे, तो फिर अब मर जाओ तो फिर कोई गुजरेगा इधर से तो उसको ही नज़र आएंगे, वरना तो ना मोबाइल फ़ोन है और ना हेल्पलाइन है। तो वहाँ पे पड़े हो जहाँ पे पड़े हो। अब मैंने मुंह से ना आवाज़ निकाली, जो कि मैं ऊँट के दिलासा देने के लिए निकालता था, और एक हाथ उसके जो है ना जिस्म पे फेरना शुरू कर दिया। अब उससे ये फ़र्क पड़ा कि ऊँट ने झरझरी सी ली, और उसने जवाबन आगे से आवाज़ निकाली। तो मैंने फिर दोबारा आवाज़ निकाली, और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऊँट ने एक एक कदम पीछे हटना शुरू कर दिया। अब वो हमें गिरा नहीं रहा था, बेचैन नहीं था, लेकिन यूं जैसे वो सहमा हुआ था और वो एक एक कदम पीछे हट रहा था। अब जू जू वो एक एक कदम पीछे हट रहा था, तो उसका थोड़ा थोड़ा जो है ना वो, चूँकि अब ऊँट के कदम में फ़र्क भी तो महसूस आप करें कि एक इंसान के कदम और ऊँट के कदम में कितना फ़र्क है। और मैं मुसलसल आवाज़ निकाल के उसकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहा था, और जिस्म पे उसके ऊँट के हाथ फेर रहा था। और आगे मेरे जो है ना वो मंजूर बैठा हुआ था, और मंजूर जो है ना वो खंबे की तरह तना हुआ था। एक वक्त आया, मंजूर ने मुझे कहा कि मैं तेनू रस्सी फदांदा पिया, मैं तेनू आके टकरना, तू इसनू कब्रस्तान दी हदूद चों कढ़ उतले पासों आ, ठीक है, मैं तेरे मगर आपे आ जाना। मैं उन्होंने कहा कि मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। उन्हें कहा कि तेनू ये करना पोसी, मैं ईसाई हाँ, ठीक है, तो मेरे कोल ये चीज़ गाबरी खली है। अगर तू कल्ला हुंदा ना, ठीक है, और मेरे कोल तेनू पता केड़ा इलम है वे, ते ये है कि मैं इनू डक्का ला लिया, हुणे मेरे नाल जोर जमाई ते लगी खली है, ठीक है, तो जे मैं ना होवां सुनो इस तेनू बहु जलील करना है, तंग तेनू इस रज के करना है, क्योंकि तू बच्चा भी है तो घबरा जावना है। और तो मतलब आपको यकीनन समझ आ रही होगी कि वो मुझे दिलासा दे रहा था कि मेरे पास चूँकि इल्म भी, और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो उस दौर में वो कुछ पढ़ाई शढ़ाई करता रहता था जो उनके मुताबिक ठीक थी। और मैं उसका साथ तो नहीं देता था, लेकिन ये कि मुझे अंदाज़ा था, और इस वक्त मैं चूँकि उसके रहमो करम पे था, उसने कह दिया था कि तुमने जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ये कह के उसने एकदम से ऊँट पर से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। उसने जैसे ही ऊँट पर से नीचे छलांग लगाई, तो नाल ही उसने नारा जैसे नहीं मारते कि खलो तेनू मैं दसेना तोगा आउंदी किवें, ठीक है, ये उसने कहा। तो मैंने जल्दी से, चूँकि ऊँट की वो बागें पकड़ ली थी, और मैंने उसको पीछे पीछे वो एक एक कदम, ऊँट अपने पूरे जोर के साथ यूं लग रहा था जैसे उसे कोई आगे की तरफ खींच रहा है और वो पीछे की तरफ जा रहा है,
ایک ایک قدم وہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اب صورت حال یہ تھی، میں تھا، میرے نیچے اونٹ تھا، اونٹ کا منہ فرنٹ والی سائڈ پہ تھا، میرے بالکل سامنے اونٹ کے فرنٹ پہ جو ہے نا وہ منظور استاد کھڑا ہوا تھا، اور اس کے اس طرف سے مجھے وہ ہوا میں تیر کے آتی ہوئی دلہن نظر آ رہی تھی، اور اس کے پیچھے قبرستان تھا، اور اوپر چاند تھا، اور چاند میں آپ سوچے چاند کی پوری روشنی میں ہم اس کشمکش میں مبتلا ہوئے تھے۔ 4 نفوس، ایک غیر مرئی نفوس، ایک بے زبان جانور اور 2 زندہ انسان، اندھیری رات، قبرستان، اور اس کے ساتھ ہلکی ہلکی چلتی ہوئی ہوا، ارد گرد کھیت دور دور تک نظر آ رہے تھے، اور کہیں کہیں جھاڑ جھنکاڑ نظر آ رہا تھا، جنگل نظر آتے، قبرستان میں ککر کے خاموش کھڑے ہوئے درخت نظر آ رہے تھے۔ اور یہ ساری صورتحال آپ کو کس فریم میں فٹ کرتے ہیں، آپ اس کو امیجنیشن کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر موجود بندوں کی کیا صورت حال ہو رہی ہوگی۔ اب اونٹ نکلتے نکلتے میرے پیچھے جو کھائی تھی نا، جس کو کھالا تھا، کھالا کراس کرتے قبرستان کی دور تھی، اس کھالے تک پہنچ گیا، اور کھالے میں جیسے ہی اترا تھوڑا سا ڈگمگایا، میں بھی ڈگمگایا، عین ممکن تھا میں گر پڑتا، لیکن میں نے اس کے چونکے پکڑا ہوا تھا اس کے کوہان کو، تو اونٹ اسی طرح ریورس چلتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے ریورس ٹیپ چل رہی ہے، اور اونٹ کے آگے آگے جو ہے نا تن کے کھڑا ہوا منظور تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں تھے، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ آ تجھے میں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اور وہ بالکل قریب آ رہی تھی، وہ یوں جو قریب آ رہی تھی اس کا قد جو ہے نا منظور کے قد سے دگنا ہو چکا تھا، مطلب وہ ہمیں ساتھ ڈرا بھی رہی تھی کہ اس کا قد بڑا ہو رہا ہے۔ اچھا، اگلے دونوں پاؤں جیسے ہی کھال میں سے کراس کر کے پچھلے کھیت میں ہم لوگ آئے ہیں نا، تو اونٹ نے ایک دم رخ چینج کر لیا، اس نے رخ چینج کیا تو اس نے سٹ پٹ جو ہے نا دونوں پاؤں اٹھا لیے ہوا میں، جیسے وہ آزاد ہو گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کی باگیں کھینچ لی، میں نے اس کی باگیں کھینچ کے میں بھی نیچے اتر آیا اونٹ سے، اور میں نے اس کی رسی کو ٹول کے نا اس کو، جیسے اونٹ جو بے قابو ہوا تھا، دونوں پیر اس کے اگلے جو ہے نا بری طرح سے اوپر نیچے ہو رہے تھے، میں نے اپنے ساتھ لایا ہوا جو چادر تھی وہ ایک دم نکالی اور اونٹ کے منہ پہ ڈال دی۔ اب کیا ہوا، اونٹ ایک دم سے نا سر نیچے کر کے نا میرے بالکل سینے کے برابر وہ کھڑا ہو گیا، اور میں اس کو پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور وہاں پہ منظور جو ہے نا وہ اب پچھلے پیروں پہ ہٹنا شروع ہو چکا ہے، ڈر نہیں رہا، وہ اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے، اور یقیناً کچھ اونچی اونچی پڑ رہا تھا، اور وہ ایک ایک قدم پیچھے آ رہا ہے، اور وہ چیز بھی اس کی طرف موو کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب پہلے والی صورتحال ہو چکی تھی، جیسے اونٹ پیچھے آ رہا تھا اب ایسے ہی منظور پیچھے آ رہا ہے، اور منظور 2 قدم 3 قدم پیچھے کی طرف آ رہا ہے، اور اونچی اونچی کچھ پڑھ رہا ہے، اور اسے للکار مار رہا ہے کہ تو اگاں میں تن چھڑدا نہیں ہے، تو کی سمجھے سارے انسان ایکو جے ہوندے نے، میں تیرے ہتھی چڑھ جاواں گا۔ اور وہ جو ہے اس کا قد بڑھتا جا رہا ہے، وہ میرے دیکھتے دیکھتے مجھے اس کا جو سر ہے نا وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اتنی اونچی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے متلی ہونا شروع ہو گئی تھی، خوف کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، میرا یوں جیسے دل جو ہے نا سینے سے باہر آ جائے گا، پسینہ مجھے بری طرح سے آیا ہوا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اونٹ کے سر کو پکڑا ہوا تھا جس کے اوپر میں نے چادر ڈال دی تھی، اور دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کی لگامیں پکڑی ہوئی ہیں، اور دل میرا دھک 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 پنجرے میں سے باہر جیسے آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سامنے میرے منظور ہے جو کہ آہستہ آہستہ بیک سائڈ پہ آ رہا ہے، واپسی کی طرف آ رہا ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ جیسے ہی وہ کھالے پہ پہنچا ہے تو اس نے ایک دم سے جمپ لیا، اور دونوں ٹانگوں پہ، چونکہ کبڈی کے پہلوان بھی تھے ہم لوگ، اور آج بھی ہم مشہور ہیں، جنگیر استاد اور منظور استاد تو خیر وفات پا گئے، ان کی کافی عمر تھی، تو ہم زندگی کے آخری حصے میں، تو اس نے جمپ لگائی اور وہ پیچھے آ گیا، اور کہا کہ ہون اگاں آتے، ایک دم سے جیسے نا وہ جو اوپر کی طرف جا رہی تھی اس نے اوپر کی طرف ہی پرواز کر دی، اور ایک دم سے آواز آئی ہے کہ جنگیر تو بچ گیا میں تیرے نال یا چڑائی، جے اے نہ ہوندا تے میں تینوں دساں سو کہ تو اتھوں گستان چو ٹپدا کیویں میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اسے کہا کہ تو بھی بچ گیا، کہ تیرے کول جڑا علم ہے تو اس نال آپ دے نال چنگا مقابلہ کیتا ہے، اور میں شکر کر کے تو میری حدود چوں باہر چلا گیا، جے تو میری حدود وچ رہ جاندا، کھلو جاندا نا جٹ ایک اور، تے میں تیرا خون پی جاونے۔ تو خیر اس نے منظور بس اسی طرف دیکھتا رہا، غصے سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اونٹ کو جو ہے نا اپنے پیچھے ہانکا، اور منظور اور میں دونوں چل پڑے۔ اب ہمارا سفر جو تھا نا وہ قبرستان کی باہر والی سائڈ سے تھا، اور یہ اس پہ تقریباً ہمیں 2 گھنٹے جو ہے نا مستقل چلنا تھا۔ اونٹ کو ہم ڈسٹرب نہیں کر رہے تھے کہ یہ پریشان نہ ہو جائے اور بھاگ نہ جائے ہم سے، پھر یہ قابو میں نہیں آئے گا۔ اب ہم چل رہے ہیں، دونوں نہیں بول رہے، دونوں کا سانس پھولا ہوا ہے، اور مستقل چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک جگہ پہ مجھے منظور نے کہا کہ اس پاسو جاندہ پہ اگوں میرے استاد بکھو کول جاونا ہے گا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، میں اسے کیا کہتا کہ نہیں جانا۔ خیر ہم استاد اس کے طرف چل پڑے۔ اب ہم جہاں سے گزر رہے تھے وہاں سے ایک طرف کھیت تھے اور ایک طرف جو ہے نا جنگل تھا، اور ہم ایک بننے پہ جا رہے تھے، چلے جا رہے ہیں۔
ایک منظور جو ہے نا وہ نیچے والی سائڈ پہ کھیت میں پیدل چل رہے ہیں، میں کھیت کے اوپر والی سائڈ پہ، اور میرے پیچھے پیچھے اونٹ ہے، اور ہماری سپیڈ جو ہے نا وہ کافی حد تک چونکہ تیز تھی. تو چلتے چلتے اس نے مجھے کہا کہ یہاں سے الٹے ہاتھ پہ ہو جاؤ. تو ہم ایک جگہ پہ مخصوص جگہ تھی، وہاں سے الٹے ہاتھ پہ میں تھوڑی دور بعد ہی ہم نہر کے کنارے آ گئے. اب چاند کی روشنی میں نہر میں پانی چل رہا ہے، اس کی اپنی ایک رفتار ہے، اس کے پانی کا الگ ایک شور ہے، اس کے ساتھ بالکل مدھم مدھم سا، جسے ہم شور کہہ لیں یا بہتے ہوئے پانی کو کہہ لیں. اس کے ساتھ دوسری طرف جنگل ہے، اس طرف پہ ہلکا جنگل ہے، درمیان میں کچا راستہ ٹائپ ہے. آپ کہہ رہے کہ پکی سڑک تو نہیں ہے لیکن وہ سڑک ٹائپ ہی جگہ ہے. اور اس کے اوپر ہمارے بالکل چاند چمک رہا ہے. چاند ہمارے اب پیچھے چلا گیا، ٹھیک ہے، لیکن بھرپور چمک رہا ہے. تو چلتے ہوئے ہم لوگ ایک آگے باغیچی آتی ہے، اس باغیچی کے اندر جو ہے نا ایک لگا لے کھیتوں کا چوکیدار بھی ہے، اور وہ استاد بھی ہے، اس کا بکھو اس کا نام ہے. اس کی کچی پکی سی کٹیا ہے، مطلب 4 دیواری جو ہے کچی ہے، کچا کمرہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ شتیل ڈال کے اس نے کمرہ سا بنایا ہوا ہے. وہاں چلے گئے. اس نے کچھ بکریاں شکریاں رکھی ہوئی تھی. جیسے اس کو آواز دی استاد جاگنا ہے، استاد بکھو جاگدا پہ ہیں. پھر اس نے 2 سے 3 دفعہ آواز دی تو استاد دور کہیں بکریوں کے ساتھ کھیلتا ہوا کتا جو ہے نا وہ، یا سویا ہوا کتا تھا، وہ بھونکتا ہوا آ گیا. تو اس نے اٹھا کے اسے ایک روڑا سا مارا تو وہ بھاگ گیا. اس نے شاید آواز پہچان لی کہ یہ تو پہلے بھی آتا رہتا ہے. تھوڑی دیر میں آواز یہ تسی کی دے اس ٹائم راتی آ کے نے خیر تو ہے کی ہو گیا، آؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو اس نے بلا لیا. سین میں پڑی لکڑی کے پائیوں والی 4 پائیاں تھی، 2 اس نے بچھا دی، بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر تک اس نے حال حوال لیا اور پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو. تو انہوں نے بتایا کہ یار میں ادھر سے آ رہا ہوں، ہمارا یہ ایک مسئلہ بن گیا تھا اور ان لوگوں نے ہمارا چرا لیا تھا اونٹ، ہم نے وہ بازیاب کروایا اور اس کو لے کے واپس آ رہے ہیں. تو راستے میں جو ہے نا یہ کارستانی ہو گئی ہے. پتہ نہیں اس نے کچھ زبان بولی کہ میں نے یہ کیا اور اب میرا جسم پورا ٹوٹا ہوا ہے، تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں. تو اس نے کہا ٹھہرو میں تم لوگوں کا نا کوئی بندوبست کرتا ہوں. وہ اندر سے کوئی بڑے کٹورے میں کوئی دودھ ڈال کے لے کے آ گیا. کہتا کہ دونوں دودھ پی لو. دودھ پی لیا. لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ ابا آرام نہیں آیا، مطلب جو ہے نا کہ ابا آرام نہیں آیا. تو اس نے کہا پھر ایک کام کرو، تو لیلا کول ہو نا، مطلب لیلا کول ہو کیونکہ تو نکڑا کرنا پوسی. مطلب اس نے کہا کہ ایک ذبح کر لو بکری کا بچہ، ٹھیک ہے، اور اس سے اپنا نظام چلا لو کیونکہ تمہیں کڑا تو کرنا پڑے گا جو تم کاروائی ڈال کر آئے ہو. اب میں حیران تھا ان دونوں کے درمیان کی باتیں سن کے. تو تھوڑی دیر میں وہ ایک درمیانے سی بکری لے کے آ گیا، اس کو ڈالا اور مجھے کہا کہ چھری پھیر دو. تو میں نے اس کو ذبح کر دیا. ذبح کیا تو اس نے خون جو ہے نا وہ نیچے گرنے نہیں دیا. خون اس نے نا جلدی سے ایک پیالے میں اکٹھا کر لیا. تو اس میں سے نکل آیا کوئی پاؤ آدھا کلو، خون سے تو زیادہ ہی تھا جو نکلا. تو آگ اتنی دیر میں استاد بکھو چلا چکا تھا، تو انہوں نے جناب وہ خون جو ہے نا وہ آگ کے اوپر رکھ کے نا اس کو ہلانا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر میں وہ خون جو ہے نا پک گیا. اب اس نے وہ جو ہے نا اس کو کھانا شروع کر دیا. اب میں تو یہ دیکھ کے کہ اس کی یہ حالت استاد منظور کی، تو میں نے کہا کہ یہ استاد کی پہ کرنا ہے. اس کہا کہ پوترے اس چیز دا حصہ ہے جڑا تسی کر کے آئے ہو. وہ دن اڑدے ویکھیا نو میرے نو قابو چ آ جاونی ہے. تو اس کے ساتھ انہوں نے بکری کو جو ہے نا گوشت بنایا ہم نے. اب سالن بن گیا تھا، وہ ہم نے کھانا شروع کر دیا. اس دوران صبح ہو چکی تھی. تو صبح ہوتے ہی جو رات والا واقعہ تھا نا، میں اس کے اوپر اتنا حیران تھا. میں کبھی بکھو استاد کو دیکھتا، کبھی منظور استاد کو دیکھتا. اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ کیا ہم لوگ گاؤں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا میں اپنا اونٹ لے کے اپنے گاؤں پہنچ پایا تھا؟ یا اس دوران ہمارے کچھ اور پراسرار واقعات بھی ہوئے ہیں اور ایک جگہ پہ ہماری لڑائی بھی ہوئی ہے؟ اس ساری کہانی کو سنتے چلیے گا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی رابطے میں رہیں گے اور آپ کے لائک، سبسکرائب اور کیا کہتے ہیں اس کا انتظار رہے گا. آپ کا بھائی عمر بھائی. اللہ حافظ.